أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ قیامت کے دن جب لوگ اپنے سامنے سارے مناظر کو دیکھ لیں گے بلکہ اپنا انجام بھی انہیں نظر آنے لگے گا تو اس وقت وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں بخشی اور 2 موتیں دی. ہم اگرچہ اس آخری زندگی کی حقیقت پر ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن یہ ہمارے سامنے آ گئی، اب ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، تو کیا فہل الی خروج من سبیل، کیا آج ہمارے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی چانس ہے؟ ہم تو مانتے نہیں تھے لیکن اب ہم مان گئے، اس آخری زندگی کو بھی ہم نے قبول کر لیا، تو کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے، ہمیں دوبارہ واپس بھیجا جائے؟ اور قرآن کریم کے کئی مقامات سے میں نے آپ کے سامنے وہ آیات رکھی تھی جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ ہو گیا، جو تمہیں کرنا تھا وہ کر کے آ گئے، اب ہم کریں گے جو کرنا ہوگا. جب ان کا یہ حسرت بھرا منظر اللہ رب العزت نے پیش کیا اور خاص اس کی وجہ بھی بتا دی کہ جب کبھی تمہارے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم ناراض ہوتے تھے، ایک اللہ کا نام لیا جاتا تو تم گرم ہو جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے اور تم اس سے کفر کرتے تھے، اور جہاں کسی شریک کا ذکر آیا تم نے فوراً قبول کر لیا. جب تمہاری حالت یہ تھی تو اس وقت تم نے جو تمہارے جی میں آیا کیا. آج کون کرے گا اور کیا کرے گا؟ فالحکم للہ العلی الکبیر، آج حکم صرف اللہ کا چلے گا.
قیامت کے دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت زمینوں کو آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لے کر زمینوں کو اور آسمانوں کو، اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان، ان کو اللہ اپنی مٹھی میں لے لے گا اور کہے گا این الجبارون۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، آج وہ بادشاہ، وہ جبار کہاں ہیں جو کل بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، دنیا میں بڑے تکبر کے ساتھ چلتے تھے اور ان کی گردن کا سریا ڈھیلا نہیں ہوتا تھا۔ این الجبارون۔ اور پھر اللہ رب العزت خود اعلان کر دیں گے کہ ہم ہی ہیں، آج صرف ہم ہیں، میں ہی جبار ہوں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں، اور آج کسی دوسرے کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ آج حکم ہوگا تو صرف ایک اللہ کا ہوگا، اور کس اللہ کا حکم ہوگا؟ اس اللہ کی نشانیوں میں سے، اگرچہ یہ کائنات بھری ہوئی ہے، اس سے ایک پچھلے درس میں نے 2 مقامات قرآن کریم کے ذکر کیے تھے جہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تمہارے تو اپنے نفسوں میں اللہ کی پہچان موجود ہے، تمہاری ذات میں، تمہاری شخصیت میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس دن بات آئی تھی، اللہ نے ناخن لگائے 1 میٹر کی شکل ہمیں دے دی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نقوش و نگار، ہمارے جسم کو ایسا بنایا کہ اگر کوئی چاہے کہ اس سے بہتر کوئی شکل دی جا سکتی تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس دن ایک بات رہ گئی تھی جسے آج کافر بھی قبول کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی انتہا ایسی ہے کہ اوپر کی طرف یہ ناخن ہے اور نیچے کی طرف پرنٹ ہے، فنگر پرنٹ جس کو کہتے ہیں۔ کفار نے بھی قبول کر لیے یا نہیں؟ دنیا بھری پڑی ہے، 6 ارب سے زیادہ انسان دنیا میں موجود ہیں، یہ چھوٹا سا پیس ہے، یہ کسی سے نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا اندازہ اسی سے کر لیں۔ اس بات کو کافروں نے بھی قبول کر لیا، اگرچہ اب اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب فنگر پرنٹ کی بجائے میرا خیال ہے آئی پرنٹ شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرتوں میں سے قدرت ہے۔ ایک جیسے انسان ہے، فنگر پرنٹ نہیں ملتے، ایک جیسے انسان ہے، آئی پرنٹ نہیں ملتے، ایک جیسے انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے لگتا ہے کسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ دیکھیں، کہیں سینکڑوں ہوتے ہیں، کہیں بیک وقت لوگ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آدمی کسی سے نہیں ملتا۔ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی ذات میں اللہ کی پہچان موجود ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَفِي أَنفُسِهِمْ، یہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں یا اللہ کی ذات کو اس کا صحیح حق نہیں دیتے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جو اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانتے، اگر یہ اپنے آپ میں دیکھیں تو ان کے اپنے جسموں میں، ان کی اپنی ذاتوں میں اللہ کی پہچان موجود ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی آیات سے، پوری کائنات اللہ کی نشانیوں سے، اور پوری کائنات اللہ کی پہچان پر دلالت کرنے والی چیزوں سے بری ہوئی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے صرف ایک بات ذکر کی ہے، فرمایا قیامت کے دن جس کا حکم چلے گا، قیامت کے دن جس کی بات چلے گی اور اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوگی، وہ کون ہے؟ هو الذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ ہے۔ هو الذی یریکم، وہ اللہ ہے جو تمہیں دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ اور آسمان سے رزق نازل کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، اور اس بارش کے نتیجہ میں دیکھیں جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، کھانے کا، پینے کا، غلہ ہے، پھل ہیں، پھول ہیں، کھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سونگھنے کے لیے، ہر چیز اس بارش کے نتیجہ میں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کی قدرت اس قدر وسیع ہے
کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے جاندار ہیں، ان کو کتنا پانی چاہیے وہ مالک کی مرضی ہے۔ ہر علاقے کو اس کی حاجت کے مطابق وہ پانی مہیا کر رہا ہے، اور کبھی کبھی جب وہ چاہتا ہے تو کسی علاقے کو سزا دینے کے لیے وہاں عذاب، اسی بارش کو روک دے گا، عذاب بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں کہ بارش زیادہ ہو گئی تو عذاب، بارش نہ ہوئی تو عذاب، اور کبھی کبھی بعض علاقوں میں تو یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ قحط سالی کے نتیجہ میں کنویں سوکھ جاتے ہیں، کنویں سوکھ جاتے ہیں، تالاب سوکھ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں پاکستان کے ایک علاقے کے بارے میں بہت ساری خبریں آتی رہیں کہ پانی کا بحران اس قدر بڑا ہوا ہے کہ جانوروں کو پینے کے لیے نہیں مل رہا، انسانوں کو پینے کے لیے نہیں مل رہا۔ کبھی کبھی اللہ چاہے رسی کھینچ لیتا ہے یا ڈور کھینچ لیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کی قدرت اس قدر کامل ہے کہ دنیا بھر میں کس کو کتنا پانی چاہیے وہ ساری قدریں بھی جانتا ہے، اور نازل کرنا بھی اس کے بس میں ہے۔ روک لے تو اس کی مرضی، مہیا کرے تو اس کی مرضی، اور یہ ساری کی ساری باتیں صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ایک علاقے کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں، دوسرے علاقے کے لوگ پانی میں ڈوب کے مر رہے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے ہے نا۔ ادھر پانی سیلابوں کی شکل میں آ گیا، لوگ مر رہے ہیں، مکان گر رہے ہیں، جانور مر، اور ایک طرف پانی کی قطرہ بوند نہیں مل رہی، لوگ پیاسے مر رہے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا غور کریں، قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء جو قرآن کریم میں 21 نمبر پر ہے، اس کی 22ویں آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ان زمین و آسمانوں میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا، یعنی معبود برحق کوئی دوسرا اللہ بھی ہوتا، کیا ہوتا؟ لفسدتا، یہ زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ وہ تباہ کیوں ہو جاتے؟ ایک طرف جانور پیاسے مر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ ایسا ہو، دوسرا کہتا کہ لو جی اس علاقے کے لوگوں کو پیاسا مار رہا ہے، نہیں میں اس کو پانی دوں گا۔ ایک ہی علاقے کے بارے میں دو خداؤں کی دو رائے ہو گئی تو جنگ ہو گئی ان کی، اور جب ان کی جنگ ہوگی تو نیچے والوں کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑا مختصر انداز سے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، فیہما زمینوں اور آسمانوں میں اگر اللہ کے سوا کوئی اور اللہ بھی ہوتا، اور اللہ کے سوا اللہ اور ہوتا یہ نہیں کہا، مراد تو وہی ہے، لیکن کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا اگر کوئی اور بھی معبود ہوتے، برحق معبود اگر کوئی اور بھی ہوتے، لفسدتا، تو یہ دنیا زمین و آسمان تباہ ہو جاتی۔ اللہ رب العزت کی حکمت کو تقاضا ہے کس علاقے میں کتنا پانی چاہیے، کس علاقے میں کم چاہیے، کس علاقے میں زیادہ چاہیے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے انتظام کر رکھے ہیں۔ یہ جھیلیں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ سارے کے سارا جتنا بھی پانی چل رہا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی سے، زمین سے نکلے تو اس کی مرضی سے، آسمان سے اترے تو اس کی مرضی سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس ذات کا قیامت کے دن حکم چلے گا جو بارشیں تمہارے لیے رزق کا انتظام کرتی ہیں۔ اب بارش کی وجہ سے ظاہر ہے کہ پانی ہے، اور پانی سے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز پانی سے بنائی، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی۔ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے جو انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، ہر قسم کے جانداروں کے لیے زندگی کا سبب ہے۔ تو فرمایا کہ اگر قیامت کے دن کسی کا حکم چلے گا تو وہ صرف ایک ہی ذات ہوگی، جس ذات نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی نازل کیا یا رزق نازل کیا، بارش برسائی۔ وما يتذکر الا من ينیب، لیکن نصیحت تو وہ پکڑتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔
جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اسے ان چیزوں سے کیا، اسے سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اسے غور کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تو تمہارے اپنے اندر سے پہچانا جا سکتا ہوں اگر پہچاننا چاہو، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا کہ تم اپنے دائیں بائیں اگر پوری کائنات پہ تھوڑی سی غور کے ساتھ نگاہ ڈالو تو تم مجھے پہچان سکتے ہو، تم نہیں پہچانتے کیونکہ تم نصیحت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ فرمایا کہ یہ لوگ وما یتذکر نہیں نصیحت حاصل کر سکتے الا من ینیب سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، دل میں اللہ رب العزت کے لیے تھوڑا سا مقام بن جائے اور پھر دیکھے کہ یہ کائنات اس نے کس طرح بسائی، اس کائنات کا کس طرح وہ انتظام چلا رہا ہے، کس کو کہاں کیا چاہیے۔ پتھر کے اندر کیڑے کو روزی مہیا کرنا اس کا کام، پانیوں کی تہوں میں روزیاں مہیا کرنا جانداروں کے لیے، مچھلیوں کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، وہ اس کا کام۔ اب دیکھیں باہر کوئی چیز پانی میں تھوڑی دیر زیادہ پڑی رہے تو وہ گل سڑ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے پانی کے آبی جانوروں کے لیے آبی ذخائر میں وہ رزق مہیا کیا ہے کہ وہ رہتا ہی پانی میں ہے۔ اس نے ہر چیز کو، جس کو زندگی بخشی، جان بخشی، اس کی روزی کا انتظام کیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن حکم ہوگا تو صرف اس ایک ذات کے ہاتھ میں ہوگا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا کہ دین کو خالص اس کے لیے کرتے ہوئے صرف اسے پکارو۔ پکارنا عبادت ہے نا، دعا مانگنا عبادت ہے۔ فرمایا کہ عبادت کرو، پکارو، دعائیں مانگو تو صرف ایک اللہ سے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ اس بات کو برا ہی کیوں نہ مانیں۔ کافر لوگ برا مانتے ہیں تو مانتے رہے، تمہیں چاہیے کہ عبادت کرو اور صرف ایک اللہ کی کرو اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کرو۔ یہاں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کرنا بظاہر یہ چند الفاظ ہیں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، اس میں ہم بڑی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ عبادت کرو، اور ہمیں عبادت کرنی چاہیے کیونکہ ہم عبادت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ عبادت کرو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اور جن کو پیدا کیوں کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت ہماری تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ اگر اپنی تخلیق کا اصل مقصد ہم ادا نہ کریں گے تو پھر تخلیق کا معنی ختم ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ نے بندگی کے لیے زندگی دی ہے، اور اگر بندگی نہ کرے گا تو پھر یہ نری شرمندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز کا مطالبہ یہاں یہ کر دیا، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ دین کا معنی ایک تو یہ ہے نا جو ہمارا طریقہ ہے، چلنے کا ایک انداز ہے، یہ دین ہے، لیکن دین صرف یہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے حاکمانہ فیصلوں کو ماننا یہ بھی دین ہے، کہ اس پوری کائنات کا حاکم وہ ہے، اور اس کائنات میں جو بھی فیصلہ چلتا ہے وہ صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ سورۃ الانبیاء والی آیت میں صاف کر دیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، حکم چلتا ہے صرف ایک اللہ کا، اور جتنا بھی اگر عبادت کا، اطاعت کا، بندگی کا، فرما برداری کا کوئی حق ہے تو وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو۔ اس شکل میں آپ دین کو خالص اللہ کے لیے کریں گے، اور اگر عبادت تو کریں لیکن کبھی اللہ کی کریں اور کبھی ساتھ غیر اللہ کی بھی کر لیں تو کیا مخلصین لہ الدین ہو گیا؟
مخلصین لہ الدین تو تب ہوگا کہ صرف ایک اللہ کی بات کرے، اور وہ عبادت بھی کوئی مارے باندھے کا سودا نہ ہو کہ پھنسے ہوئے ہیں، مجبوری ہے۔ مخلصین لہ الدین میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ جو حکم دے، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے اس نظام کو دل و جان سے، رضا و رغبت سے قبول کرے، تب ہے یہ مخلصین لہ الدین۔ ہم اگر کچھ باتیں مانتے بھی ہیں دین کی تو ان کے ماننے کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے مارے کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، ناک منہ چڑھاتے ہوئے وضو کریں گے کہ ابھی کام باقی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مولوی نے اذان دے دی ہے۔ کئی لوگ تو مولوی کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ لو جی ابھی ہمارا کام کا پیک کا وقت ہے اور یہ اذان بھی ہو گئی ہے، مولوی کو تو اور کوئی کام ہی نہیں۔ اب اس ارادے سے، اس نیت سے نماز پڑھیں گے تو کیا یہ نماز مخلصین لہ الدین کر کے ہوگی؟ آپ کے دل میں اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، آپ رضا و خوشی، برضا و خوشی نہیں، پھنسے ہوئے مسلمان ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صاحب کارخانہ دار ہیں یا کچھ بھی دار ہیں، یہ نماز نہیں پڑھ رہے، محض اس سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حج کرنے کے لیے جائیں تو اس کے پیچھے بھی ہماری یہ مشکل ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ چوری صاحب کی زمین بہت زیادہ ہے، ان کی سروس بہت بڑا عہدہ ہے، منصب ہے، پیسہ بہت ہے، حج کے لیے نہیں جا رہے، تو کوشش کر کے ایک مرتبہ مکے کا چکر لگا لیتے ہیں۔ اس میں بھی مخلصین لہ الدین نہیں ہوتے، بلکہ اس میں مارے باندھے کی عبادت مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ عبادت مطلوب ہے کہ عبادت ہو اور مخلصین لہ الدین صرف اسی کی ہو اور دل کی رضا اور رغبت کے ساتھ۔ اگر آدمی کسی کی بات مان لے اور دل سے اس بات کو قبول نہ کرے تو کیا وہ عبادت شمار ہو جائے گی یا تعمیل شمار ہو جائے گی؟ دنیا میں کسی آدمی کی بات آپ مانتے ہیں، ایک کی بات مانتے ہیں تو دل و جان سے راضی ہو کے مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ کسی دوسرے کی بات تو مانتے ہیں لیکن محض ڈنڈے کے خوف سے ڈرتے ہوئے کہ اگر نہ مانی تو یہ اور وہ کر دے گا، لہذا اس کی بھی مان لیتے ہیں۔ اب ان میں سے اگر یہ کہا جائے کہ مخلصین لہ الدین کا معنی یہاں آئے گا تو نہیں آتا۔ دل کی رضا سے، دل کی خوشی سے پوری طرح اطاعت کرے تب جا کے وہ اطاعت شمار ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے جو مخلصین لہ الدین کے الفاظ میں ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت ہو اور صرف ایک اللہ کے لیے ہو، اور عبادت ہو اور دل و جان سے برضا و رغبت ہو، اس میں اکراہ کا کوئی مادہ نہ ہو کہ پھنسے ہوئے ہیں اس لیے یہ کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے تو ویسے واضح کر رکھا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں، دین کھلا ہے، قبول کرے نہ کرے اس کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ رب العزت اس کو بتا دے گا، قرآن مجید میں بتا دیا اور آخر میں دکھا دے گا، لیکن جبر نہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت کریں تو پورے دل و جان سے، پورے خلوص کے ساتھ اور برضا و رغبت کریں۔ اگر اس معنی کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو ہماری عبادت کا نقشہ صحیح ہو سکتا ہے، نہ اس میں ریاکاری رہے گی، دیکھا دیکھی والی بات، اور نہ اس میں لاپرواہی رہے گی، کبھی کر لیا کبھی نہ کر لیا، بلکہ اللہ کے احکام کو پورے خلوص کے ساتھ اور اس کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ سر انجام دیں گے تو ہمارے اس کام کو یا اس عبادت کو اللہ رب العزت قبولیت کے شرف سے نوازے گا۔ اس بات کو چونکہ بڑی اہم بات ہے کہ عبادت ہو صرف اللہ کی اور دل و جان کی رغبت کے ساتھ ہو، اللہ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض مقامات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سورۃ المومن، قرآن کریم کی 40ویں سورت ہے، سورۃ المومن کی آیت 65 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، هو الحی
لا الہ الا ہو، وہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسے پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، پکارو عبادت کرو صرف اللہ کی، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اس میں کسی قسم کا لگاؤ لبٹ نہ ہو، کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، کسی قسم کا ساتھ میں شریک شامل نہ ہو، بلکہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ زمر کے بالکل شروع میں، سورہ زمر کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ عزیز و حکیم نے آسمانوں سے نازل کی ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب قرآن کریم، یہ اللہ عزیز و حکیم نے غالب حکمتوں والے نے آسمان سے نازل کی ہے، اور یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور ساتھ فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، رو رعایت اور درمیان میں کسی دوسرے کی شمولیت، شرک، ان چیزوں سے پاک ہو کر خالص اللہ کے لیے بات کرو۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص صرف اللہ کے لیے ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے اولیاء کو پکڑ لیتے ہیں انہیں اپنا معبود ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ معبود نہیں مانتے، حاجت روا ماننے لگتے ہیں۔ معبود نہ مانے حاجت روا مانے تو بات تو وہی گئی نا، حاجت روا کون ہے؟ اللہ کی ذات، غیر اللہ کو حاجت روا مانے شرک، اور غیر اللہ کو مشکل کشا مانے تو مشکل کشائی صرف اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، اگر کسی غیر اللہ کو مشکل کشا مانیں گے تو بھی شرک، صرف ایک اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا مانیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کو اپنا دوست، ولی اور حاجت روا، مشکل کشا اس طرح کے ناموں کے ساتھ اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے نا کہ ہم ان کی عبادت ڈائریکٹ ان کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، اللہ نے فرمایا میں تمہارے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اب کسی کو کسی کے دور کرنے اور اس کے لیے اس کو آپ کو انگیج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں، میری عبادت کرو میں قریب ہوں، مجھے پکارو میں قریب ہوں۔ کہاں سے بہانہ ڈھونڈ باندھ کے مشرکین مکہ والا لے آتے ہیں کہ ان کی عبادت ہم اس لیے کر رہے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان کے درمیان ان مسائل میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ آخر اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں وہ کسی قسم کے اختلاف کو باقی نہیں چھوڑے گا، بلکہ ہر اختلاف کے معاملے میں اللہ فیصلہ صادر فرمائے گا۔ اور اس دن جیسا کہ سورہ غافر یا مومن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کا حکم وہاں نہیں چلے گا۔ اور ہمارے آج کے لوگوں کی نسبت پرانے لوگوں کا شرک تھوڑا مختلف تھا۔ بعض علماء نے صاف لکھا ہے کہ پرانے لوگوں کے شرک سے ہمارے لوگوں کا شرک بدترین شکل میں ہو گیا ہے، ان سے بھی برا رنگ ہم نے اختیار کر لیا۔ اور وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین۔ اور ہمارا آج کا مسلمان اگر مصیبت آئے
تو فوری طور پر کسی مزار پہ جائے گا، کسی سرکار کے پاس جائے گا، کسی دربار پہ اللہ رب العزت کے در کی طرف چکر نہیں۔ پہلے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی بڑی مصیبت آ جاتی تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیتے تھے، آگے پیچھے اپنے خداؤں کو، اور خدا بھی ان کے کس طرح کے ہوا کرتے تھے، عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ آپ نے ستوؤں کا خدا تو سنا نا، میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ستو کا خدا بنایا ہوا ہے، جاتے ہوئے جہاں چاہتے ہیں سامنے رکھتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں اس سے مانگنا شروع کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو کاٹ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے خدا انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی مانتے، ان کی عبادت کرتے، پوجا پاٹ کرتے، لیکن جب کبھی بھاری کام آ جاتا یا جب کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے، جب کبھی کوئی ایسا کام انہیں نظر آتا کہ ہمارا یہ ستوؤں کا، پتھر کا، لکڑ کا خدا کام نہیں آئے گا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کی حالت جو ہے وہ کئی جگہ بیان کی گئی۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 65 میں فرمایا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو، اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس وقت وہ دل کی رضا و رغبت سے صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ آج ہمیں کوئی نہیں پہنچے گا۔ ہمارے جو مکہ میں پڑے ہوئے، ہمارے جو بیت اللہ کے گرد پڑے ہوئے 360 بڑے بڑے خدا ہیں، ان میں سے کوئی بھی آج ہماری مدد کو نہیں پہنچے گا۔ ایسا ہی واقعہ اکرمہ ابن ابی جہل، اکرمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ وہ بھی بڑا معروف ہے کہ سمندر میں گھر گئے، پانی نے زور دیا، طوفان میں قابو آ گئے، تو سب کہنے لگے کہ آج محمد کے رب کو پکارو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ابو جہل کا بیٹا، اور ابو جہل معلوم ہے کتنا دشمن تھا، اس امت کے سب سے بڑے دشمنوں میں اس کا نام ہے، سب سے بڑا دشمن، بلکہ اس امت کا فرعون سمجھ لیں اس کو۔ کہا کہ تم تو ہمیشہ فلاں کو پکارو، فلاں کو پکارو کہتے آ رہے ہو، آج کہتے ہو کہ محمد کے رب کو پکارو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے، باہر چلتا ہے، یہ وہ چلتا ہے، لیکن یہاں جب اس طرح ہم پھنس جاتے ہیں تو یہاں کوئی کام نہیں آتا سوائے اس کے۔ اکرمہ اگرچہ پلا بڑا مشرک کے گھر میں تھا، پیدا مشرک کے گھر میں ہوا، لیکن اللہ رب العزت نے عقل عطا کر رکھی تھی، اور پھر جب اللہ رب العزت کی رحمت اور نعمت شامل ہو جائے تو آدمی کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں۔ وہی اکرمہ پہلے بھی موجود ہے، وہ رب پہلے بھی موجود ہے، لیکن کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ بے شمار تقریریں سنتے رہو فائدہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی کسی کے ایک جملے سے فائدہ ہو جاتا۔ اکرمہ کو ایک ہی جملہ کام دے گیا، کہا کہ یہاں اس کے رب کے سوا ہماری مدد کو نہیں کرتا۔ اس نے کہا پکے ہو گئے، آج کے بعد جب بھی پکاریں گے، جہاں بھی پکاریں گے تو صرف اسی کو پکاریں گے۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ اب اگر کوئی ہماشما ہوتا، کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو پکڑ کے اس کو پانی میں ڈالتے اور جان چھڑا لیتے۔ وہ ابو جہل کا بیٹا، کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اسے کہیں کہ یہ کیا اور وہ کیا، نہیں، اس نے کہا آج کے بعد صرف وہی ہے، باقی یہ جتنی تمہاری ستوؤں کی سرکاریں ہیں وہ میں نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو اسی حوالے سے ہدایت عطا فرما دی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسے پکارتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر نکل آتے ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ ان کو پانی کی طوفانوں، موجوں کے طوفان سے نکال کر بر میں لے آتا ہے، باہر لے آتا ہے، ساحل پہ لگا دیتا ہے، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اذا ہم یشرکون، تو وہ دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک آدمی کو ایسی ہدایت دی کہ اندر کھڑے ہو کے اس نے کہہ دیا کہ نہیں، آج کے بعد بر میں ہوں یا باہر میں ہوں،
جیسے بھی حالت ہو اور جہاں بھی ہوں گے آج کے بعد صرف اسے ہی پکارا جائے گا۔ مشرکین کی عادت اللہ نے یہ بتائی ہے یہاں کہ جب کبھی بڑے معاملے میں کسی بڑے پرابلم میں پھنس جاتے ہیں تو صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ ہے مشرکین مکہ۔ اور آج والے جب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عام حالت میں نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کے لیے ہی پڑھیں گے، نماز اللہ کے لیے، عبادتیں چلتے پھرتے اللہ کے لیے، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل پیش آئی فوری طور پر وہ اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر کیا شروع ہو جاتا ہے؟ پھر فلاں سرکار کے پاس جاؤ وہ یہ کر دیتی ہیں، فلاں دربار پہ جاؤ وہاں سے یہ ملتا ہے۔ مختلف قسم کے کام ہمارے آپ کے ہمارے علاقے سارے میں آسانی کے ساتھ یہ باتیں دیکھی جا سکتی ہیں کہ آدمی اللہ کی عبادت کرتے کرتے مشکل وقت آتے ہی فوراً غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلے وہ کسی چھوٹی سرکار کے پاس تھا، اللہ سے جڑا ہوا تھا تو کسی چھوٹی سرکار کا، اور اب بڑی سرکار کی طرف رجوع کیا، بالکل مشرکین مکہ کے برعکس۔ اور جو اہل علم نے لکھا تو صحیح لکھا یا نہیں؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، یہ مشکل میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ یونس آیت نمبر 22 میں فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں بر میں اور بحر میں، زمین میں اور سمندر میں جو تمہیں چلاتی ہے۔ زمین میں چلتے ہو، پیدل چلو، سواریوں پہ چلو، ہوائی جہازوں پہ چلو، اللہ رب العزت کی ذات کی مہربانی اور اس کی نعمتیں ہیں۔ اور وہی تمہیں پانی میں بوٹ میں جاؤ، جہاز میں جاؤ، شپ میں جاؤ، قارب، لنچ، کتنی سواریاں چھوٹی بڑی۔ آج کل تو ایک دباب البحر بھی آیا ہوا ہے، دباب البحر، سمندری موٹر سائیکل۔ آپ دیکھتے ہوں گے چلتے پھرتے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، صحیح جیسے موٹر سائیکل جا رہی ہوتی ہے پانی پہ موٹر سائیکل جا رہی ہے۔ یہ ساری سواریاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے تمہیں مہیا کی، میں نے تمہیں یہ سارے سفر کروائے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں بر و بحر میں چلاتی ہے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ بر و بحر میں تمہیں چلا رہا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور ایک اچھی ہوا، موافق ہوا، جدھر تم جا رہے ہو پیچھے سے ہوا چل رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اچھی اور موافق ہوا ہوگی۔ وفرحوا بہا، اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری لانچیں، ہمارے جہاز بڑے آسانی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جاءت ریح عاصف، آنن فانن، ایک زبردست آندھی آ جاتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے پانی کی موجیں، ٹھاٹھے مارتی ہوئی موجیں آ رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم پھنس گئے ہیں۔ أُحِيطَ بِهِمْ، ان کا احاطہ کر لیا گیا، وہ گھیر لیے گئے۔ ہماری دیسی زبان میں کہیں کہ اب ہم پھنس گئے ہیں، اب یہاں سے نکلنے کا یا اپنے آپ نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب یہاں نوبت آتی ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہی بات شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہم گھیرے گئے، یہاں سے نکالنے والا ہمیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو وہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ اگر ہمیں یہاں سے نکال دیا، ہماری جان چھوٹ گئی، تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ شکر گزار کا معنی یہ کہ ہم پھر تیری بات مانیں گے، لیکن وہ کب تک مانتے؟ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب اللہ ان کو نجات دے دیتا تو پھر وہ زمین پر ناحق شروع کر دیتے سرکشیاں، بغاوتیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم
یہ تمہاری بغاوتیں میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، یہ تمہارے اپنے آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہیں۔ متاع الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں یہ جو تم دنیا میں پا رہے ہو۔ ثم الینا مرجعکم، بالآخر لوٹ کر تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تو ہم تمہیں بتائیں گے تم کیا کرتوت کرتے رہے ہو۔ فننبئکم، ہم تمہیں بتائیں گے، تمہیں خبر دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی ایک وقت آئے گا کہ تمہیں ہمارے پاس ہی پلٹ کے آنا ہے، جو کچھ بھی چاہے کر لو، ہمارے پاس آؤ گے تو پھر تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں بھی ارشاد فرمایا، قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور فرمایا کہ آپ ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا کیا کرو۔ اقیموا وجوہکم، یعنی قبلہ رو ہو جاؤ سجدہ کرنے کے لیے، اپنے رخ کو سیدھا کر لیا کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ان سارے مقامات پر اور ان کے علاوہ قرآن کریم کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں عبادت کا حکم دیا، عبادت کرو، اور اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بات کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کر لی، غیر اللہ کی بھی کر لی، اللہ سے بھی مانگ لیا، غیر اللہ سے بھی مانگ لیا، اللہ کو بھی سجدہ کر لیا، اور جب چاہے غیر اللہ کو بھی کر لیا۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح تم شروع ہوئے تھے ایسے ہی تم دوبارہ پہلے بھی تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، پھر بھی کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، اللہ تمہیں واپس بھی بلا لے گا۔ غرض یہ کہ یہاں یہ جو کلمہ ہے چھوٹا سا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو صحیح معنوں میں آدمی سمجھ لے، توحید کا صحیح درس سمجھ لے کہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ دل کی رغبت ہو، خوف خطرہ نہیں، دل کی رغبت کے ساتھ، اور ایک اللہ کی اطاعت کرے، تو یہ ہے مخلصین لہ الدین۔ فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کو پکارو، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر لوگ اس کو برا ہی کیوں نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا بندہ بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو ہمیں ہر وہ مطالبہ، ہر وہ تقاضا پورا کرنا چاہیے جو عبادت کے لیے ضروری ہے اور اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ عبد کا تو معنی ہی کیا ہے؟ غلام، بندہ۔ عبد عربی زبان میں حر کے برعکس ہے۔ حر کا معنی آزاد اور عبد کا معنی غلام۔ غلام کا کام کیا ہے؟ جو مالک کہے اس کو مانا جائے، لیکن جب اس کے ساتھ ہی دل کی رضا شامل ہو جائے گی تو ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ اللہ نے ہمیں جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہم وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ رفیع الدرجات ذو العرش، فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے، جس کی تم نے اطاعت کرنی ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ درجات، سب سے اونچا، سب سے بالا، سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اور ذو العرش، وہ عرش کا مالک ہے، عرش والا ہے، عرش کا مالک ہے، عرش والا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ تخت بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے نا، دنیا کے بادشاہوں کا تخت کیا ہوگا؟ اس بادشاہ کا، اس حقیقی بادشاہ کا تخت اتنا بڑا ہے، اس تخت کے مقابلہ میں یا عرش کے مقابلہ میں یہ پوری کائنات کوئی چیز نہیں ہے۔ اس عرش کا مالک ہے، اسے پکارو۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، اللہ رب العزت سے بالا تو کوئی ہے نہیں، یہ تو ہم قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، جبرن غصبن، چاہے کچھ بھی ہو، یہ تو ہمیں ماننا ہی پڑتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کا معنی بھی یہی ہے نا، یہ ہم زبان سے مانتے ہیں،
لیکن ماننا دل کا جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں آتا نہیں یا کیا بات ہے. زبان سے مانتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر بار بار کہیں گے, بلکہ سرکار سے مانگتے ہوئے بھی اللہ اکبر ساتھ ساتھ کہتے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں جتنے مشرکانہ اکٹھ ہوتے ہیں ان میں نعرہ لگتا ہے نہیں اللہ اکبر, اکٹھ مشرکانہ ہے, مان کسی اور کو رہے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ہے عملاً اللہ کو بڑا نہ ماننا, صرف قولاً اللہ کو ماننا. اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. اللہ کو منظور ہے کہ ہم دلوں جان سے اللہ کو بڑا مانیں. ہمارا رفیع الدرجات ذو العرش, وہ سب سے اعلیٰ درجات میں ہے اور وہ عرش کا مالک ہے. یلقی روح من امرہ علی من یشاء من عبادہ, وہ جس بندے پر چاہتا ہے اپنی وحی نازل کرتا ہے. یہاں روح سے مراد روح الامین نہیں, روح سے مراد انسانی روح نہیں, بلکہ روح سے مراد وحی ہے. اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنی وحی نازل کرتا ہے. قرآن کریم میں کہیں فرمایا کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے جس بندے پہ چاہتا ہے وحی نازل کرتا ہے, یعنی اسے نبوت کا مقام دیتا ہے. کسی کو اس بات میں اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے اسے نبی کیوں بنایا, اس پر وحی کیوں نازل کرتا ہے, ہم پہ کیوں نہیں کرتا. پہلے لوگوں میں سے یہاں داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, جالوت کا ذکر آتا ہے, طالوت کا ذکر آتا ہے. وہاں دیکھیں کہا گیا کہ اس کو نبوت دی گئی ہے یا اس کو بادشاہی دی گئی ہے, جبکہ ہم اس سے زیادہ طاقتور ہیں. اللہ رب العزت نے وہاں بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو بسطتاً فی العلم والجسم, علم و جسم دونوں میں ہم نے اس کو تم پر فوقیت دی ہے. جہاں تک تعلق ہے نبوت کا, رسالت کا, تو اللہ نے قرآن کریم میں واضح کر رکھا ہے کہ ہم جہاں چاہیں جس کو چاہیں ہم رسالت عطا کریں, جس کو چاہیں نبی بنائیں. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, قرآن کریم میں یہ الفاظ موجود ہیں. اللہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کا منصب کس کو دے. نہ وہ کسی سے مشورے کا محتاج ہے کہ بھائی یہ مشورہ دو کہ میں کس کو نبی بناؤں. وہ مالک ہے, جس کو چاہے وہ نبوت عطا کرے, اور جس پر وحی نازل ہو جائے وہ اللہ کا نبی ہو گیا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ وحی تو نازل ہوتی ہے لیکن جس پہ وحی نازل ہوئی وہ نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّمْلِ, ہم نے چیونٹی کو وحی کی. اب چیونٹی تو نبی نہیں ہو سکتی نا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی. وہ واقعہ پورا تفصیل سے قرآن کریم میں موجود ہے. جن دنوں فرعون بچے مروا رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ نے ماں کی طرف وحی کی کہ اسے ایک ٹوکری میں ڈالو, پانی میں ڈالو, آگے ہمارے کام ہیں ہم دیکھیں گے. اور دیکھے جو ساری دنیا کے بچے مروا رہا ہے, اللہ رب العزت نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا. دشمن کو اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیا, اور بالآخر جس کو مروانے کے لیے دنیا مروا دی وہ اپنے گھر میں پالتا رہا. تو وحی کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جس پر وحی کی گئی ہر حال میں وہ نبی ہو جائے گا, لیکن عموماً ایسا ہے کہ جس پہ وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. نبیوں کو اللہ وحی سے نوازتا ہے. فرشتہ ملک رئیس الملائکہ, تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل امین, وہ امین وحی ہیں. وہ وحی لے کے آیا کرتے تھے انبیاء پر, اور جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ مرثیہ اشعار ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انہوں نے کچھ اشعار کہے اپنے والد کے فراق میں. ان میں کہا کہ ابا جان آج زمین و آسمان کا تعلق ختم ہو گیا. وہ زمین و آسمان کا تعلق کیا تھا؟ وہی. جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں, جبرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں, آسمان سے زمین پہ آ رہے ہیں, زمین سے آسمان پر جا رہے ہیں. فرمایا کہ آج وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے کیونکہ آپ وفات پا گئے ہیں. بیٹی کو یقین آ گیا
بیٹی نے مان لیا کہ میرے ابا جان فوت ہو گئے ہیں، اور وہی کا سلسلہ جو ہے وہ آج کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ جس کے باپ کی وفات ہوئی اس نے باپ کی وفات کو مان لیا، مولوی صاحب نہیں مان رہے، ہے نا عجیب بات۔ بیٹی نے مان لیا کہ ابا جان فوت ہو گئے ہیں، بیویوں نے مان لیا کہ ہمارے شوہر نامدار فوت ہو گئے ہیں، لوگوں نے مان لیا، سسر نے مان لیا، سر پہ بوسہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ایک ہی موت آنا تھی اور وہ آ گئی۔ پتہ نہیں ان چیزوں کو کہاں لے جائیں گے ہمارے یہ علماء کرام جو آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں نبی زندہ ہیں، نبی زندہ ہیں۔ بیٹی نے مان لیا کہ میرے ابا جان فوت ہو گئے ہیں، اور ہمیں آج زمین و آسمان کا رابطہ ختم ہو گیا، اور وہ وہی رابطہ تھی۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے وہی کے ساتھ منصب عطا فرمائے، لیکن یہ دو ایک چیزیں میں نے جو ذکر کی ہیں، چونٹی کو وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، نملے نہیں، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کو وحی کی۔ اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی۔ وہ نبی نہیں، لیکن جن دیگر انبیاء کو اللہ رب العزت نے وحی کے شرف سے نوازا وہ لوگ انبیاء ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل الرسالہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ رسالت کس کو دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فرمایا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے۔ وحی کو روح کیوں کہا گیا؟ جس طرح ہماری روح سے ہماری جان کا تعلق ہے نا، ہماری زندگی ہماری جان روح کی وجہ سے ہے۔ اگر جسم میں روح نہ رہے تو کیا ہوگا؟ روح نکل گئی تو پیچھے مردہ رہ گیا، پھر اس کو انسان بھی میرا حال نہیں کہتے، مردہ ہی کہتے ہیں۔ ہماری ساری کی ساری جو شان و شوکت، ہماری اہمیت، ہماری کوئی چیز ہے تو وہ صرف روح کی وجہ سے۔ اور جس طرح ہمارے جسموں کے لیے روح ضروری ہے، ہمارے جسم کا راز روح میں مضمر ہے، اسی طرح دلوں کی زندگی کا راز وحی میں مضمر ہے۔ وحی کے ذریعے دل زندہ رہتے ہیں۔ جیسے وحی آتی ہے، وحی میں وہ احکام اللہ رب العزت نازل کرتا ہے جو انسان کے دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ دلوں کی بھی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا، دلوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، جن میں سے مردہ دل بھی ہے، جن میں سے زندہ دل بھی ہے، اللہ سے ڈرنے والے دل بھی ہیں، اللہ سے بے خوف دل بھی ہیں۔ دلوں کی 8-10 قسمیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وحی کے لیے روح کے لفظ سے یہ بتا دیا کہ جس طرح ایک روح جسم کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ایک روح یا وحی تمہارے دلوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور تمہارے دلوں کو یہ زندہ کرتی ہے۔ لیکن اس کے لیے انتخاب اس کی مرضی کا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو علاقے کا بڑا آدمی ہوگا اسے وحی دی جائے گی۔ مکہ والوں میں سے وحی کس کو دی گئی؟ یتیم ہیں، مالی طور پر بھی غریب ہیں، مالی طور پر اتنے غریب ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ مکہ والوں کی کنت ارعى الغنم لأہل مکہ علی قراریط، کنت ارعى الغنم علی قراریط لأہل مکہ۔ صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ میں مکہ والوں کی کچھ غلے کے عوض بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں چرا کر اس کے معاوضے میں کچھ غلہ لیتے اور وہ گھر میں اپنے چچا کے پاس لا کے ابو طالب کو دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کوئی بہت بڑے مالدار، بہت بڑے سردار نہیں تھے، بلکہ غریب تھے۔ دوسرے نمبر پر یہ یتیم پیدا ہوئے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے مکہ میں ابو جہل کو چھوڑا، ابو لہب کو چھوڑا، خود ابو طالب کو چھوڑا، کتنے لوگوں کو، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے تاجر، ابو سفیان، سب کو چھوڑا اور وہی نازل کی ایک غریب انسان پر۔ لیکن وہ غریب انسان ہے جس کا دل سب سے زیادہ پاک اور سب سے زیادہ مقدس تھا، جسے اللہ رب العزت نے بچپن سے ہی ایک خاص انداز سے تربیت دی تھی۔ فرمایا میری مرضی جس کو چاہے میں وہی دوں، میں کسی کی
بات کا کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہوں، بلکہ جس کو چاہتا ہوں اس پر وحی نازل کر دیتا ہوں۔ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، وحی نازل کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یوم الطلاق، طلاق میں کچھ ملاقات کا لفظ نظر آتا ہے یا نہیں؟ طلاق اور ملاقات تھوڑے ایک میم کم زیادہ ہے۔ طلاق کا معنی ملاقات ہے، اور یہ ملاقات کب ہونے والی ہے؟ آج تو کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، ایک ہی میدان میں سارے انسان، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے سب کی ملاقات ہوگی، وہ ایک ہی دن ہوگا، محشر کا دن۔ فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس پہ وحی نازل کرتے ہیں، اور اس سے یہ کام لیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس دن سے ڈرائے، ملاقات کے دن سے، جس دن سارے حساب کتاب لیے جائیں گے، جس دن بادشاہی صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، جس دن کوئی جبار نہیں ہوگا، کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوگا، کوئی فلان نہیں ہوگا، کوئی سردار نہیں ہوگا، جس دن صرف ایک اللہ کا حکم چلے گا، لوگوں کو اس دن سے ڈرائے۔ یوم ہم بارزون، وہ دن جس دن کے سارے لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے۔ بارز کا معنی باہر نکلنا، کھل کے سامنے آ جانا۔ برز یبرز اصل میں ہوتا ہے ظاہر ہو جانا۔ اور جنگوں میں پہلے زمانے میں جب جنگ لڑتے تھے تو تیر تلوار سے جنگ ہوتی تھی، آج تو میزائل کی جنگ ہے نا، اس وقت تیر تلوار کی جنگ تھی۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ یہ ہوتا تھا کہ اس پارٹی سے ایک آ جائے اور اس پارٹی سے ایک آ جائے، ایک ایک آدمی مبارزت یعنی کھل کے آ کے اپنے اپنے بہادری اور شجاعت کے کارنامے دکھاتے تھے۔ وہ مبارزت تھی کہ پورے جیش میں سے نکل کر دو آدمی آ گئے، ایک ان کا اور ایک ان کا۔ اسی طرح جتنے بھی دفینے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مرنے والے لوگ قبروں میں ہیں، وہ سارے کے سارے نکل کر اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ فرمایا یوم ہم بارزون، ملاقات کا وہ دن جس دن کہ یہ سارے اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے نا، لیکن اس دن کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ یہ کھڑے ہیں میدان میں، اور قبروں میں اب کوئی باقی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے اس دن ان کے بارے میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے پہلے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اب ان کو قبروں سے نکال کر ایک میدان میں کون لے کے آیا؟ وہی لایا، اسی کے حکم سے آئے۔ فرمایا اس دن اللہ سے ان کے بارے میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہیں ہوگی، اور اللہ کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ میں نے بخاری شریف کے حدیث سے حوالہ دیا نا کہ اللہ رب العزت دائیں اپنے ہاتھ میں زمین و آسمان کو پکڑ کے کہے گا کہ این الجبارون، بتاؤ جبار کہاں ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، اپنے آپ کو دنیا بھر کی بادشاہی کے تمغے لگانے والے آج کہاں ہیں؟ اس دن کوئی سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ کہے گا آج میں اکیلا ہوں، آج حکم میرا چلے گا۔ تو اس دن اللہ رب العزت سب لوگوں کے سامنے یہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، آج حکومت کس کی ہے، آج حکم کس کا چلے گا؟ اور پھر یہ سارے اہل محشر وہاں بیک زبان کہیں گے للہ الواحد القہار، آج حکم صرف اللہ واحد قہار کا چلے گا، آج دوسرے کسی کا یہاں کوئی حکم نہیں چلے گا، کوئی دم نہیں مار سکے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ وہاں اگر اس سفارش کرنے کی اجازت ہوگی تو کس کو ہوگی؟ جسے اللہ اجازت دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کسی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نہیں مانتے تھے محبت میں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خطاب کیے تو مان گئے۔ یہ لوگ ابھی اس آیت کی سمجھ نہیں رکھتے، جب سمجھ آ جائے گی تو مان لیں گے۔ یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ ان کے بارے میں اتنا اچھا نظریہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہو گیا، اور ابو بکر صدیق آئے اور مان گئے، سمجھ گئے، قرآن کریم کی انہوں نے آیت پڑھی تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ اب یہ آیت پڑھنے والا اور نہ ماننے والے کے مان جانے والے کا واقعہ کب سے ہے؟ 1400 سال پہلے کا۔ ان کے نہ ماننے کی بات ٹھیک تھی کہ ان کے سامنے وہ واقعہ پیش آیا، ان کو سمجھ نہیں آئی، شروع میں نہیں مانے۔ 1400 سال سے سارے مسلمان مانتے آ رہے ہیں، ان کو اب کون سا امر مانے ہیں کہ یہ نہیں مانتے؟ اب رہا یہ کہ یہ ان کو سمجھ نہیں آئی، جب سمجھ آئے گی۔ اب ان کے لیے ابو بکر کب آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اب ان کے لیے پھر ابو بکر بھی چاہیے نا، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے۔ اب ایک چیز کا ایک مرتبہ غلط فہمی پیدا ہو جانا ممکن ہے، اور وہ غلط فہمی نکل گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے وہ غلط فہمی نکال دی۔ ما کان محمد وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو تھے، ان سے پہلے کتنے رسول گزر گئے۔ افا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ فوت ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین کو، اسلام کو چھوڑ جاؤ گے؟ اب اس کے بعد جب یہ آیت پڑھ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سمجھا دیا، سمجھ گئے، اتنا سمجھ گئے کہ کہتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، میں بیٹھ گیا، گویا کہ میری ٹانگیں میرا وزن اٹھانے کے لائق نہ رہی۔ اب اتنا بڑا واقعہ پیش آ چکا، مکہ مدینہ سارے مسلمان مان گئے، اب نئے سرے سے یہ کون سا ڈرامہ رچانے جا رہے ہیں کہ نئے سرے سے اگر ان کو سمجھ آئے گی تو؟ اب ہماری سمجھ کی بات نہیں، سلف صالحین امت سارے سمجھ گئے، ان کو قبول ہو گیا، بیٹی نے قبول کر لیا، بیویوں نے قبول کر لیا۔ ایک شخص پہ صدمے کے نتیجہ میں یہ کیفیت طاری ہوئی، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ اب تو بہانے ہیں ہمارے جتنے بھی چاہیں کہ ان کو سمجھ آ جائے گی تو یہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سمجھ دے، مرنے سے پہلے یہ سمجھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طرح کے نظریات سے ان کی وفات واقع ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زکوٰۃ کو تعلق ہے، ایک کمپنی ہے جیسے 1 لاکھ روپیہ لگانے سے 3000 روپے مہینہ دیتی ہے، تو 12 مہینے میں 36,000 روپے میں نے کمایا، تو 1,36,000 پر زکوٰۃ پورا پر نکلے گا یا صرف 36,000 پر نکلے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی 3,000 مہینہ دیتی ہے تو یہ سود دیتی ہے، یہ حرام ہے کمائی جو 36,000 آئی ہے، اور حرام پہ زکوٰۃ آپ کیا دیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پیسے پر ہے جس پر 1 سال گزر جائے۔ آپ کا 1 لاکھ لگا ہوا ہے، اگر کہیں صحیح لگا ہوا ہے تو وہ لگا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کی زکوٰۃ ہوگی جو آپ کے پاس انکم موجود آ رہی ہے، لیکن اگر اسی انداز سے کہیں کسی نے لگا رکھا ہے تو وہ فوراً نکال لے وہاں سے۔ یہ طریقہ کار سود ہے۔ اگر طے شدہ رقم کے معاوضے پر کوئی آدمی قرضہ دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے، اب قرضہ دے کر 3,000 1 لاکھ پہ ماہانہ لیں تو بھی سود ہے۔ اگر بزنس کے نام سے کوئی لیتا ہے اور فکس پیسے پرافٹ دیتا ہے تو بھی سود ہے۔ اگر آپ کسی میں شرکت کرتے ہیں تو جو عام اصول ہے کہ پیسے آپ نے جتنے دیے، آپ ٹوٹل پراپرٹی میں جتنے پرسنٹیج آپ کے بنتے ہیں پیسے لگانے کے، اس کے معاوضے کے طور پر آپ ایک پرسنٹیج طے کریں کہ اتنے پرسنٹ۔ اب وہ کبھی کم ہو جائے گا، کبھی پرسنٹیج وہی رہے گی، لیکن منافع کم زیادہ ہوتا رہے گا، آپ کو کم زیادہ آتا رہے گا۔ یہ ہے بزنس کا اصول۔ لیکن جو فکس 3,000 2,000 5,000 ہے، یہ سود کا اصول ہے اور یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ جیسے دکان اگر مان لیجیے 10 لاکھ روپے دکان میں نے لگایا سرمایہ پورا، اور اس سے میں 20,000 مہینہ کما رہا ہوں،
15,000 خرچ کیا, 5,000 جمع کر رہا ہوں, 12×5 = 60,000 جمع ہوا, تو میرا پوری دکان. ہاں تو دکان جو ہے نا, دکان میں جتنا سامان مال تجارت ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. سامان کے مال تجارت پر زکوٰۃ ہے, اور اگر کسی کی مل ہے اس کے سٹور پر زکوٰۃ ہے, لیکن مشینری پر نہیں. مل لگائی ہوئی ہے, کروڑوں کی مل ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں, لیکن اس میں جو مٹیریل استعمال ہو رہا ہے, شکر ہے, یہ ہے, وہ ہے, کپڑا ہے, اب کتنی چیزوں کی فیکٹریاں ملے ہیں, مشینری پر نہیں, کیونکہ وہ مشینری کام کر رہی ہے. اس کی پروڈکشن جو چیز بھی ہے, اور اس کے لیے جو سٹور میں رف مٹیریل ہے, رف مٹیریل کی قیمت لگائی جائے گی آج کی, اور جو تیار ہو کر پروڈکشن آپ کے سٹور میں ویئر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی, اور ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.